دوسری ہے نعت اور تیسری ہے منقبت۔ اگر ہم اس کو سب کو سمجھ لیں تو شاید بات کو سمجھنا ایزی ہو جائے۔ حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف دکھ کی صورت میں، پوئٹری کی صورت میں بیان کرنا، چاہے وہ لکھی ہوئی ہو، چاہے وہ ٹون کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ نعت کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا، ان کے اوصاف، ان کی کوالٹیز کو، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو پوئٹری کی صورت میں، شاعری کی صورت میں، محبت کی صورت میں پیش کرنا۔ اور منقبت کہتے ہیں اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اور وہ بزرگان دین جنہوں نے اسلام کی، دین کی، انسانیت کی خدمت کی ہے، ان کے مناقب، جیسے ابھی آپ نے سنا غوث الاعظم کی، اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ تو اس کو بھی شاعری کی صورت میں، دکھ کی صورت میں، پوئٹری کی صورت میں بیان کرنا منقبت کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ عربک زبان میں چیک کریں کہ نعت کسے کہتے ہیں تو لغت میں، ٹرمنالوجی میں نعت کا جو لفظ ہے اسے لغت کی کتاب تاج العروس میں بیان کیا ہے کہ نعت سے مراد کسی چیز کی خوبی بیان کرنا، اس کے اوصاف، اس کی کوالٹیز کو بیان کرنا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ نعت سے مراد یہ ہے کہ کلام کا سب سے اچھا حصہ، نعت کہتے ہیں جو آپ لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں اس کا سب سے بیسٹ، سب سے اچھا حصہ نعت کہلاتا ہے۔ تو خود سوچئے کہ جو نعت خوانی کی جاتی ہے، جو اس میں بھی جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو نعت آقا علیہ السلام کی تعریف ہے۔ اب آئیے ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں کوئی شلدر ہے کہ نہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور جو مفسرین کرام ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اس کائنات میں آقا علیہ السلام کی تعریف بیان کرنے میں، آقا علیہ السلام کی نعت بیان کرنے میں دنیا میں سب سے پہلی کتاب قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے آقا علیہ السلام کی نعت بیان کی ہے، جس نے آقا علیہ السلام کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گی جو آقا علیہ السلام کی نعت بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر اپنے ساتھ ملا کر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سبحان اللہ۔ وَالضُّحَىٰ چاند سے بھی روشن چہرے والے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی ان زلفوں کی قسم جب وہ چھا جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ بے شک سبحان اللہ۔ لا اقسم بهذا البلد کہ لوگوں میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ بھائی تعالیٰ کیوں کھاتا ہے؟ شہر تو اور بھی ہیں، سارے شہر تیرے ہی ہیں، کیا اس لیے قسم کھاتا ہے کہ یہاں تیرا گھر ہے؟ کیا اس لیے قسم کھاتا ہے یہاں صفا مروہ ہے؟ کیا اس لیے قسم کھاتا ہے یہاں پر میدان عرفات ہے؟ تو جواب دیتا ہے نہیں۔ سنو اگلی آیت میں کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلْدِ، چونکہ میرے مصطفیٰ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے قسم کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اے مصطفیٰ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے والدین اور ساری نسل پاک کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہماری جو نعتیں ہوتی ہیں وہ بھی تو یہی بیان کرتی ہیں۔ اور دیکھیے نعت کسی بھی زبان میں لکھی جائے اور پڑھی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ صرف عربک میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ساری زبانوں کا کریٹر کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو نارویجن سمجھ نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، عربی کے علاوہ ہندی اردو نہیں آتی، جتنی بھی زبانیں اس کائنات میں ہیں
ان سب کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے. بے شک. اس لیے جس بھی زبان میں ہم آقا علیہ السلام کی تعریف کریں وہ قبول کر لیں. بے شک. بے شک. تو نعت عربی میں ہو، نعت اردو میں ہو، نعت ڈینش میں ہو، نعت نرویجن میں ہو، نعت ہندی میں ہو یا اردو میں ہو، جس زبان میں کریں وہ قبول کر لیتا ہے. بے شک. سبحان تو سب سے بڑی شیلڈر، سب سے بڑا ریفرنس خود قرآن نے دیا ہے. میں نے کچھ مثالیں صرف آپ کو دی ہیں. اگر قرآن کو محبت سے ہم پڑھ کر دیکھیں تو ہر لفظ میں نعت ہے. تو اس لیے نعت پڑھنا، نعت لکھنا یہ قرآن مجید کی سنت ہے، بے شک. یہ قرآنی حکم ہے اور خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. سورہ احزاب میں نہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ سبحان وسلموا اللہ. تسلیما. سبحان وہ اللہ. کہتا ہے اے لوگوں کہ میں اور میرے فرشتے مل کر میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. درود کیا ہے؟ درود پہ تو مصطفیٰ کی نعت ہے. یہاں تو کلیئرلی اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میں اور میرے فرشتے مل کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی بھیجو. وہ خود نعت خواں بن کر کہہ رہا ہے تم بھی نعت پڑھو. وہ خود کمال بیان کر کے کہہ رہے ہیں تم بھی کمال بیان بے کرو. شک. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیریڈ میں ایک نعت کونسل تھی جس میں 45 صحابہ کرام کی نعت کونسل تھی اللہ. جو وقتاً فوقتاً آقا علیہ السلام کے سامنے آ کے نعت خوانی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور قرآن تو پہلی بک ہے نا نعت کی. تاریخ میں، ہسٹری میں آقا علیہ السلام کے سب سے پہلے نعت خواں آپ کے چچا سیدنا ابو طالب تھے. بے شک. سبحان اللہ. کتابوں میں ہے اور یہ کتاب ہے میرے پاس، میرے استاد حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی ہے راحت القلوب فی مدح النبی المحبوب. صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آقا علیہ السلام کی نعت دلوں کے لیے راحت ہے. اس میں بھی لکھا ہے کہ جب آقا علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تو ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا تو لوگ سیدنا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے، آپ دعا نہیں کرتے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں کھانا دے؟ تو آپ نے کہا اچھا ایسا ہے. اس وقت آقا علیہ السلام بہت چھوٹے تھے. سیدنا ابو طالب آقا علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر کعبہ کے صحن میں سبحان گئے. اللہ. آقا علیہ السلام کو اٹھایا، آپ کی پشت مبارک کو کعبے کے ساتھ لگایا اللہ. اور اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا باری تعالیٰ اس روشن چہرے والے کی قسم، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی تو ایمان ڈکلیئر بھی نہیں کیا تھا. نہیں. سیدنا ابو طالب فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اس روشن چہرے والے کی سبحان قسم اللہ. سبحان آج مکہ پہ بارش برسا دے. اللہ. وہ صحابہ جو بعد میں بنے وہ کہتے ہیں ابھی ہاتھ جھکے ہی تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. تو پہلے نعت خواں آقا علیہ السلام کے چچا سیدنا ابو طالب تھے. سبحان اللہ. ان کی لکھی ہوئی نعتیں آج بھی عرب و عجم میں بے عربی سے شک. پڑھی جاتی بے ہیں. شک. بے شک. اور اس کے بعد جو 45 میں نے کہا نعت خواں تھے ان میں 4 خلفائے راشدین بے شک. سیدنا عمر فاروق آقا علیہ السلام کی نعتیں لکھتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کی نعتیں لکھتے تھے اور پڑھتے تھے، سبحان اللہ. مولا علی نعتیں لکھتے اور پڑھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وہ آقا علیہ السلام کی بہت بڑی نعت خواں تھی. سبحان اللہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی نعت لکھتی اور اپنے بابا ابوبکر صدیق کے پاس جاتی تھی اور کہتی بابا ایک بار دیکھ لیں کہیں کو لکھنے میں غلطی تو نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو جو ٹاپ کے 5 بڑے نعت خواں تھے وہ تو 4 کیلف اور عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ تھی. اور آقا اسلام نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی بہت کرتے تھے. بے شک. اور ایک نعت خواں ہے کعب بن زہیر ان کا نام تھا. اور یہ جو میں حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہی ہوں اسے امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں بیان کیا ہے اور امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں بیان کیا بے ہے شک. کہ کعب بن زہیر اپنے دور کے شاعر تھے بہت بڑے، قصیدے لکھتے، کلام لکھتے. جب آقا اسلام نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کی مخالفت میں اور آقا علیہ السلام کی مخالفت میں کلام لکھے. اس اسلام قبول نہیں کیا تھا بے شک. تو آقا علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے آئے. اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی، ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی تو مدینہ پاک آ گئے. اور کسی سے آ کر پوچھا کہ وہ جو کملی جن کو کمری والے سارے کہتے ہیں وہ کہاں ملیں گے؟ اللہ. تو انہوں نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے. سبحان اللہ. چونکہ آقا علیہ السلام ان سے خفا تھے،
انہوں نے اسلام کی بہت مخالفت کی تھی. اب وہ مسجد نبوی میں آئے اور چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور شرم کے مارے پانی ہو رہے تھے. کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا جن کی پہلے مخالفت کرتا رہا ہوں. اب وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے, چادر سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا. آ کر عرض کی, اے اللہ کے نبی, میں نے سنا ہے کہ کعب بن زہیر مدینہ آیا ہوا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, کیا اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو معاف کر دیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, اچھا وہ مدینہ آیا ہوا ہے, ہاں اگر وہ آنا چاہتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں. کعب بن زہیر نے چادر اٹھائی, کہا یا رسول اللہ یہ کعب بن زہیر ہے, معاف کر دیجیے. اس وقت قدموں میں گر پڑے اور فرمایا کہ اب میں اگر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں تو پھر کلمہ پڑھا دیا. تو آقا السلام نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ, پہلے میں اوروں کے کلام پڑھتا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں نے آپ کی شان میں کلام لکھا ہے, کیا پڑھ سکتا؟ سبحان اللہ. تو پھر کھڑے ہوئے, آپ نے کلام پڑھنا شروع کیا. آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ اپنی خوشی میں اپنی کملی اتار کے کعب بن زہیر کو اتار دیا. وہ کملی جس کو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل. تو نعت خوانی کے سلے میں آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کعب بن زہیر کو عطا کر دی. تو نعت خوانی یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ عبادت ہے. یہ اللہ کے رسول کا وہ ذکر ہے جس حالت میں کیا جائے وہ قبول کر لیتا ہے. تو نعت خوانوں کو مبارکباد پیش کروں گی, اور ضروری نہیں کہ آواز بہت اچھی ہو, جذبہ ہونا چاہیے. وہ پنجابی میں ایک شعر ہے نا, نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, کملی والے جے ویکھن دل ویکھ دے. سبحان اللہ. نعت زبان سے نہیں پڑھنی چاہیے, نعت دل سے پڑھنی چاہیے. جب دل صاف ہوگا, دل پاک ہوگا, الفاظ بڑے چھوٹے ہوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت پہنچتی ہے, یاد رکھیں جذبہ پہنچتا ہے. لفظ تو زمین پر رہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس دل کا خلوص جاتا ہے. اور نعت خوانی تو ایسا اعزاز ہے کہ حسان بن ثابت, عبداللہ بن رواح اور بہت بڑے صحابہ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں کلام لکھے, ان کو پڑھا اور آقا علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے. یہ تو وہ صحابہ تھے نا جو حضور کی زندگی